اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ساری زندگی کا تہجد گزار ہو, سارے دن کا روزے دار ہو, اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا, مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سخی سے, چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو, مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو, فقتلوہم, انہیں قتل کرو. جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا, موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو, یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یا اللہ یہ کم بخت تو ذریعہ بنا ہے, تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں, کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم بخت, اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے, یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا. تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی. منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے, اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی. اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی, کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی. زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا, بخیل بھی نہیں ہوتا. وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں شامل نہیں ہوتا. عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے, 2.25 کر دے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے, 1 چھٹانگ بڑھا دے, 1 پاؤ بڑھا دے, تو سخیوں میں نام آ گیا. یہ پیغام پہنچانا ہے, لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے. ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو, کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے وہ بخیل نہ ہو, وہ خرچ کرنے والا ہو. غربت کا زمانہ ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ, یہ 9 دفعہ ہے. آتینا الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے. عورتوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو, مردوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو. اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے, مالدار بھی خرچ کرے. زکوٰۃ فرض ہے تو بھی خرچ کرے, نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے, تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو, کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے, کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے. کہ تمہیں نوازنے کے لیے, تمہیں عطا کرنے کے لیے, اس جہان میں نوازنے کے لیے. کہ اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں. تو آپ نے ہاتھ آگے کیا, تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا. پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر, میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں, میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا, اور تو بھی سن, کم من عدخ رداها ودار فیاها لعب الدحداها, اور میں دیکھ رہا ہوں, تو نہیں دیکھ رہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے. خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نام پر. ڈھونڈو غریبوں کو, غریب رشتہ داروں کو, ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا یسالون الناس الحافا, یہ میرے اللہ کا حق ہے, یہ میرے اللہ کا حق ہے. بندگی, نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں. یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے, آپ نے, پوری دنیا کے انسانوں نے, پوری دنیا کے انسانوں تک, پوری امت عرب و عجم. دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا, اللہ کا بنیاد. اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی. وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا. وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے. وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی.
میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو۔ کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی، کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، اور سوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا؟ نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے۔ تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں، مگر لعنت ہے تم پر تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی۔ واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو کہ ہم قتل کریں گے، کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو، اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگ کے دیکھا۔ تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش، اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے، لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن ہوئی، وہ فرما رہے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16 باقی تو غلام تھے، جانے دار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے، اور یہ نمازی نہ پھر
نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے۔ پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور بورے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے، پڑھ نہیں سکا۔ سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے، نماز نہیں پڑھ سکا۔ ذمہ دار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا، نگرانی کرتا رہا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جانتے، اللہ آپ پہ بش کیسی۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر باقی پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ میرے اللہ کا حق ہے، عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں۔ لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجی ولا حاجب یرشی ولا وزیر یؤتی، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والظهير لا غني له، الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے۔ یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنني أنا الله العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو۔ یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثر ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے۔ بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بلکھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے، احد احد ہے، احد احد ہے۔
دودھ دودھ ہے عہد عہد کی وجہ سے، پانی پانی ہے عہد عہد کی وجہ سے، سورج سورج ہے عہد عہد کی وجہ سے، چاند چاند ہے عہد عہد کی وجہ سے، تارا تارا ہے عہد عہد کی وجہ سے، مٹی انسان ہے عہد عہد کی وجہ سے، مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا، آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یمسک السماوات والارض ان تزولا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے، ہنسا مذاق۔ اللہ 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 اکبر، ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی میری حیوان کر، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، جی چاند چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا، اللہ خوش ہوتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا۔ وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر، دیکھ چرواہا جنت کی چابی کا مالک بننے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے، ایسے مقام والا جس کے بغیر، جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے، ایسی امت والا۔ اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی، اللہ اکبر تشریح ہو رہی، انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائے اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے، اس سب سے اللہ بڑا ہے۔ یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں، ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا۔ اللہ ہی اللہ ہے۔
اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، قوس قزح کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان، یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، کہ جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ عبادت، یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے، عبادت لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد، چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت پوست میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کا سألت عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا،
شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکوٰۃ المفروضہ فرض زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت انبأتک بأبواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا۔ وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں۔ اور لفظ کا استعمال کیا ہے، اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے، خلاصہ کیوں نہیں فرمایا؟ کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری۔ اے معاذ، یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے، پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالی، دیکھ رہے ہو بھائی، آپ نے زبان نکالی، کماس یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلتک امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے۔ 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو۔ آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا، نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہماری جماعت گئی توبہ ٹیک سنگھ 95 کی بات، 95 میں توبہ ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں۔ تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے، نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں
اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا، ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کونیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح جواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا، اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تم مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے۔ ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو بڑا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف ہوں، کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ میں کہا ہاں، تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے، اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں، کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا معاذ، یہ زبان، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ، تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، صرف زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اخلاق مٹ چکے ہیں، یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو، غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟
تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ، اسلام مضبوط عمل جہاد نہیں، وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ کہ الصلاۃ یا رسول اللہ نماز، کہ حسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی الحج یا رسول اللہ حج، کہ حسن وما هو به، یا رسول اللہ روزہ، کہ حسن وما هو به، یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف، یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے، حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں، ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق نہیں ہے تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا۔ سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے، جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا۔ ماں باپ آ گئے تو قال لا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا، دیکھو میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں پر میرا نات لکھ بجھاؤنا لے آج۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ ایک کافر 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 اب پکڑو کتنے انہوں نے نبی کوئی کفر دا فتویٰ ٹھوکی، لگا دو تمہارے کافر کہنے سے میں کافر، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا۔ میرے دیش میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے، کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں، منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتویٰ ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، جنازے نہیں پڑھتے۔ ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے، اوروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو، اپنے استادوں کا ادب کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ، شادی شدہ ہو بیویوں کو عزت و احترام دو، شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو، عشق و معشوقی میں نہ پڑو، ماں باپ کی رائے سے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو، مسلط نہ کرو، یہ ماں باپ کا ظلم ہے، اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے ہی کرنی ہے تو کرنی تو سے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں،
ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں، بہت برکت کے دروازے کھلیں، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے۔ بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔ ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار آپس میں مل کے کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو، جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو، اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے گا۔ چوری نہ کرو، کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو، آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا، پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے 4 پیسے اور بچا لوں۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں، مقروض خاندان کے عیاش حکمران۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، گوشت کھانا چھوڑ دی، جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی، جب تک قحط دور نہیں ہوا۔ میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے، چونکہ ہم جیسے عوام، جیسی راجہ ویسی پر، جیسی پرجا ویسا راجہ، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران۔ مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا بڑا بڑا من ہے بادشاہ، میں نہیں عمر کیڈا بڑا بادشاہ تھے، کیڈا زبردست خلیفہ گزریا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم، اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو، پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا، ہوں تسی ادھر ہو میں بدماش تھا، میں نے آخو میں عمر بن جانا۔ ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر؟ تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع، اپنی ذات سے، تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا، اللہ کو منظور ہوگا، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، نہیں منظور کا تو اللہ قبروں میں دکھا دے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی، سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ماشاءاللہ اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے بے عیب اللہ، اے بے عیب ذات اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اور ہر صفت ہر خوبی کے مالک اللہ، ہر حسن تیری صفت، ہر کمال تیری شان، ہر جمال تیری شان، شہنشاہی تیری، ملک تیرا، طاقت تیری، قدرت تیری، حیمنت تیری۔ ہم یہ تیرے عیبدار بندے، گناہگار بندے بندیاں،
یا اللہ اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر، اپنی ندامتوں کے آنسو لے کر سب نے مل کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، میرے مالک، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ آج تیرے در پر اپنی نوجوان نسل کو لے کر ہم آئے ہیں، اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یہ ہماری دولت ہیں، یہ ہمارا دھن ہیں، یہ ضائع ہو گئے، اللہ ہم بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ بن گئے تو یا اللہ ہم بھی بن جائیں گے۔ اے میرے مالک، ان بنانا بھی تیرا کام ہے، سدھارنا بھی تیرا کام ہے۔ ہماری اس نسل کو خوبصورت نسل بنا دے، ہماری اس نسل کو اعلیٰ ترین نسل بنا دے، ہماری اس نسل کے دلوں میں تو بس جا یا اللہ۔ اس دل کو جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے پاک کر کے اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنی معرفت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے۔ اے میرے مالک، موت تیزی سے قریب آ رہی ہے، وہ دنیا تیزی سے دور جا رہی ہے، یا اللہ ہم ایسا غافل دے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت میں نہ تڑپتا ہو نہ تڑپتا ہو۔ ہم ایسی آنکھ لے کر نہیں مرنا چاہتے جسے تیری یاد میں نہ رونا آتا ہو نہ آنسو بہانے آتے ہوں۔ ایسی آنکھ لے کر نہیں تیرے پاس آنا چاہتے جو تیرے حبیب کی یاد میں نہ آنسو بہائے، نہ وہ دل ایسا چاہتے ہیں جو تیرے نبی کی یاد میں غمگین نہ ہو۔ یا اللہ اپنے لیے رونے والی آنکھ دے دے، اپنے حبیب کی محبت میں رونے والی آنکھ دے دے، اور اپنی یاد میں تڑپنے والا دل دے دے، اپنے حبیب کی محبت سے آباد دل دے دے۔ ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے یا اللہ، ہماری اس نسل کو روشن فرما دے یا اللہ۔ تو نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ تیرا نام زندہ ہو، تیرے احکام زندہ ہوں، ماں کو عزت ملے، باپ کو احترام ملے، بیٹی کی چادر یا اللہ کوئی اتارنے والا نہ ہو۔ لیکن میرے مولا یہ سارا دیش آج ظلم و ستم کی چکی میں ہے یا اللہ، نہ میرا یہودیوں سے گلہ ہے، نہ ہمیں اپنی قدرت سے یہ خطہ دیا، ہم نے اپنی نادانی سے اسے خون کر دیا ہے، اسے لہو لہان کر دیا ہے۔ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ماں باپ کی کا احترام محفوظ نہیں، بازار ہمارے بددیانتی کے اڈے بن گئے یا اللہ، عدالتیں ہماری ظلم و ستم کے اڈے بن گئے یا اللہ، نوجوان نسل ہماری غفلت میں ڈوب گئی۔ اے میرے مالک یا اللہ، تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا تھا، ہماری اس نسل کو، ہمارے اس خطے کو یا اللہ اپنی ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اپنے ہدایت کے نور سے روشن کر دے۔ تو نے اسے اسلام کا قلعہ بنایا ہے، اسے اسلام کا مضبوط ملک بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑ دے، ہاتھ کو توڑ دے، پاؤں کو کاٹ دے، اسکیموں کو فیل کر دے یا اللہ۔ جو اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کا برا چاہ رہے ہیں، تو انہیں ہدایت دے دے یا اللہ۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اس دیش کو میر جعفر جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو میر صادق جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو مرزا الہی بخش جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو نجف خان جیسے لوگوں سے پاک کر دے، شجاع الدولہ جیسے لوگوں سے پاک کر دے، جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے پورے ہندوستان کا سودا کیا یا اللہ۔ میرے دیش میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم تیری آج منت کرتے ہیں، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں سازشی لوگوں کے جال سے بچا لے، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں ہمدرد لوگوں کے سپرد فرما یا اللہ۔ اے میرے مالک، اے میرے آقا، اپنے تجھی رحمتوں کا واسطہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے راستے بے امن ہو گئے ہیں یا اللہ، ہماری مسجدیں میں امن ہے یا اللہ۔ ماں پر نماز پڑھنے والوں کے لاشیں اٹھ کے گھر واپس آتے ہیں یا اللہ، اسکول جانے والوں کے یا اللہ خون و خون بدن واپس پہنچتے ہیں یا اللہ، معصوم بچے یا اللہ، یا اللہ۔ بھیڑیا بھی سوچتا ہوگا معصوم بچے پہ دانت اپنے گاڑوں پہ نہ گاڑوں، لیکن ہمارے اوپر ایسے بھیڑیے مسلط ہوئے میرے مولا، جنہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے
ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دیے۔ اے میرے مالک، آج ہم ان معصوم بچوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ، وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور ہزاروں وہ بے گناہ، یا اللہ ریڑھی چلانے والا بیچارہ جس کا نہ کوئی دشمن نہ دوست، اس کے بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ شام کو ابا تازہ آٹا لائے گا، اماں روٹی پکائے گی، ہمارے پیٹ کی آگ بجھے گی۔ میرے مولا، کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باپ کی چند بوٹیاں گھر پہنچی ہیں، ٹوٹا ہوا بازو گھر پہنچا ہے، ایک دھماکے نے اس کی ریڑھی کو بھی بتاتے۔ علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ قرآن کا نام کوئی نہیں، قرآن تو کہتے پڑھی جانے والی کتاب، قرآن میں قرآن لے آئے گے، قرآن نام نہیں ہے، قرآن پڑھی جانے والی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام بنتی ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ ہے اس کا نام۔ اگر رکھا جاتا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ یہ امت پہنچائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری کتاب کو پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک آئے۔ قل ہو اللہ سب کو آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو 4 ارب انسانوں تک اس پیغام کا پہنچانا ذمہ تھا۔ یہ اس امت کا اجتماعی جرم ہے جو نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ ساری امت کے نیک بد اس جرم میں آ کے پھنس جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں کہ کائنات کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو انسانی علم جب یہاں پہنچا جس سطح پر یہ ہے، اور یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ صرف انسانی جسم میں 3% کا پتہ چلا، 3%، 97% کا بھی پتہ چلا۔ تو انسان ایک سیل تک پہنچا ہے، ایک سیل تک۔ وہ سیل 1 ملی میٹر کمزور نظر والے کو نظر ہی نہیں آتا۔ 1 ملی میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ کمزور نظر والے کو دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس کے 1000 حصے کیے جائیں تو 1000واں حصہ تو آنکھوں سے غائب ہو جائے گا۔ بچہ دیکھ لے گا کہ یہ ملی میٹر، اس ملی میٹر کے اگر آپ 1000 حصے کرنا چاہیں تو 1/1000 ملی میٹر نہ نظر آنے والی چیز نہیں نظر آتا ہے۔ وہ جو ہمارا سیل ہے وہ 1/1000 ملی میٹر کے برابر ہے، یعنی اس کو آپ کئی 1000 گنا نہیں، کئی لاکھ گنا بڑا کرو گے نا، پھر وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو دیکھ لیتا ہے۔ وہ جو 1/1000 ملی میٹر ہے، اس کے اندر اس انسان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ ایک انگریزی لندن کے نا لائبریری میں ایک کتاب ہے، وہ انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے، وہ اتنی موٹی کتاب ہے۔ وہ جو انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس 1/1000 ملی میٹر میں سے جو لکھا ہوا نکالا جائے تو اس کتاب کے برابر 928 کتابیں تیار ہوں گی۔ ان کو اگر اوپر نیچے رکھو نا، اوپر نیچے رکھو تو 250 فٹ اونچا مینار بن جائے گا۔ 250 فٹ اونچا مینار پورے فیصل آباد میں کسی مسجد کا نہیں۔ 1/1000 ملی میٹر میں اتنی کتابوں کا ذخیرہ رکھ دینا، تو یہاں آ کر انسان بولا، دہریہ بھی بولا، آپ پہ نہیں، کوئی ہے، کوئی ہے۔ تو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے 4 دن لگائے، فی 4 ایام، 4 دن میں نے تمہارے لیے خرچ کیے ہیں۔ تو اس کی زمین، اس کی ہوا، اس کا پانی، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کی ترتیب، اس کی ساخت، اس کے صحرا، ایک ایک چیز اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتیں گنو، گن نہیں سکتے۔ اتنے نظام بنانے کے بعد پھر لگا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کبھی غور کیا کہ یہ زمین کس نے بچھائی اور کیسے بچھائی؟ کوئی خیال آیا تو وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ،
اس زمین میں نشانیاں ہیں میری، ایمان والے اگر ہو تم تو دیکھو یہی زمین تمہیں کہے گی لا الہ الا اللہ، یہ پکارے گی لا الہ الا اللہ، اس میں اتنی میں نے نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو ایک مٹھی کو آپ اٹھاؤ، بے جان، بے روب، خوشبو کوئی نہیں، ذائقہ کوئی نہیں، حسن کوئی نہیں، جمال کوئی نہیں، ٹھہراؤ کوئی نہیں، مٹھی کھولو تو یوں نیچے گر جائے گی، اس میں دانہ ڈالو، کیا ہو جاتا ہے اس مٹھی کو ایسے پھول بنا دیتی ہے، ایسے باغ بنا دیتی ہے، ایسے چمن بنا دیتی ہے، ایسے پھل بنا دیتی ہے، 50 فٹ اوپر ناریل میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ہمیں گھر کی ٹینکی پر پانی پہنچانے کے لیے کتنی بڑی موٹر لگانی پڑتی ہے، پریشر پر پیدا کر پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، اور اللہ 50 فٹ اوپر پانی پہنچاتا ہے ناریل میں، وہ ایسا پانی ہے نہ زمین کے پانی کے مشابہ نہ آسمان کے پانی کے مشابہ، اور ناریل کا خود کاٹو اور اس میں سے رس نکالو نہ اس کے مشابہ ہے، اس کے اندر تیار ہوتا ہے۔ میں بنگلہ دیش جب جاتا ہوں تو وہاں جیسے ہم ہمارے یہاں پیش کرتے ہیں نا پیپسی پیو، کوک پیو، وہاں یہ نہیں پیش کرتا ہے، وہاں پورا وہ ناریل اٹھا کے پیش کرتے ہیں، اس کو اوپر سے کاٹ کر نا اس کے اندر 3 سوراخ ہوتے ہیں، قدرت نے بنائے ہوتے ہیں جہاں سے وہ ناریل کا درخت نکلتا ہے، بعد میں اگر اس کو بیج بنا کے لگایا جائے تو اوپر 3 سوراخ ہوتے ہیں، ویسے وہ بہت سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح، کوئی اتنا بڑا چھرا ہوتا ہے، اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں تو اس میں وہ نالی لگا دیتے ہیں، جیسے ہم آپ بوتل میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں تو وہ اس میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں، آپ نوش فرمائیں، اس کی لذت، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ عجب، اور اللہ نے بے شمار بیماریوں کے لیے اس کو شفا بنایا ہوا ہے۔ تو شوگر والے بھی پئیں تو کوئی مسئلہ، مٹھاس بھی ہے اور شوگر کے لیے مضر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس مٹی میں کیا نظام ہے کہ وہ اپنے اندر تمیز کیسے پیدا کرتی ہے کہ مجھے ناریل کو لے جانا ہے 50 فٹ پر اور گاجر کو نیچے لے جانا ہے، اور آم کو ایک سطح پہ پہنچانا ہے، کریلے کو کڑوا کر دینا ہے، اور تربوز کو میٹھا کر دینا ہے، اس میں سرخ رنگ ڈالنا ہے، خربوزے میں سفید رنگ ڈالنا ہے، آلو کو زمین کے اندر تیار کرنا ہے اور اس کو ٹھوس بنانا ہے، مونگ پھلی کے اوپر کور چڑھا دینا ہے، ایسا کور چڑھانا ہے کہ میں خود بھی نہ کھا سکوں، زمین خود بھی نہ کھا سکے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ یہ میری زمین خود ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں میں جو بے شمار اپنے بندوں کے لیے، تو میرے اللہ نے کہا میرے بندے زمین اس لیے نہیں بنائی کہ تو اس پہ بدماشی کرے، عیاشی کرے، نافرمانی کرے۔ ان بے شمار نعمتوں میں جن کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس میں ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دی۔ اللہ انسان کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ خوبصورت مخلوق بنایا۔ ساتھی کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن میں اسی کو سب سے بدترین بنا دیتا ہوں، سب سے ادھر احسن ادھر اسفل، ادھر اجالا ادھر اندھیرا، بلندی پستی ہے، دو انتہا، بیچ میں کوئی نہ ادھر بیچ ہے نہ ادھر بیچ، انتہا احسن، پستی میں انتہا اسفل، اسفل سافلین پستیوں کی حد، اور احسن تقویم بلندیوں کی حد، ادھر بھی بلندی اور ادھر پستیوں کی پستی۔ تو یہ پست کیسے بنتا ہے اور اعلیٰ کیسے بنتا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو تم گنو تو گن نہیں سکتے، ان بے شمار نعمتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں ہمیں گنوانا شروع کیا، اور ہر نعمت کے بعد کہا اب بھی میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اب بھی میری نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی میری نعمت پہ ناشکری کرو گے، کون کون سی میری نعمت کا انکار کرو گے۔ تو اس کا نام ہے سورۃ الرحمن، اور اس میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عروس القرآن، قرآن کی دلہن،
سورہ رحمان کو کہتے ہیں قرآن کی دلہن، اور یہ شروع ہی ہو رہی ہے الرحمن، اس کا تعارف ہو رہا ہے الرحمن۔ ان المتقین فی جنات و نہر، پچھلی صورت، تقوی والے جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، بڑا عالی شان مقام ہے۔ عند ملیک مقتدر، بہت بڑے بادشاہ طاقتور اقتدار والے کے مہمان ہوں گے۔ بڑے آدمی کا مہمان ہو تو موجیں کرتا نہیں، بادشاہوں کے مہمان جا کے بنو تو اپنے شایان شان آپ کی مہمانی کریں گے، آپ کے شایان شایان آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اوپر سورت ختم ہو رہی سورت قمر، اور سورت قمر میں آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد، پہلے مجرمین کی بات آتی ہے، فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فذوقوا مس سقر، اور فحملنا علی ذات الواح ودسر، یہ پچھلی قوموں کے نام آ رہے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں ہوں گے، کفی جنات، بڑے عالی شان باغات، اور کہاں، ونہر، اور نہر ہیں، ایک نہر نہیں، انہار ہیں۔ یہ کہاں ہیں، فی مقعد صدق، یہ دھوکے کا گھر نہیں، یہ سچائی کا گھر ہے۔ دنیا کو کہا دار الغرور، اور اس سے کہا مقعد صدق۔ غرور کہتے ہیں دھوکے کو، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو نا، اس سب کو لگا رہا ہے یہ دھوکا ہے، ہر شے، اور موت پہ نظر آتا ہے کہ واقعی دھوکا تھا۔ اور اس کو آج کی سائنس نے ثابت کیا کہ یہ دھوکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اگلا گھر ہے تو اللہ کہہ رہا مقعد صدق، وہ سچا کھرا، دھوکا نہیں، چھوٹا نہیں، کھرا گھر ہے۔ کس کے مہمان ہو وہاں، عند ملیک مقتدر،